ایران کے پرم جوہری پروگرام کی مکمل حمایت، ایران کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل کی ایران پر جارحیت کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ایران کی لیڈرشپ نے ملک کا بھرپور دفاع کیا۔ ایران ہمارا انتہائی برادر اور دوست ملک ہے۔ ایرانی صدر نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ ثقافت اور مذہب پر مبنی ہیں۔ عصر حاضر میں امت مسلمہ کے اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان، ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی ایوان صدر آمد، صدر مملکت آصف علی زرداری نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خیر سگالی کے کلمات کا تبادلہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی استقبالیے کے لیے موجود تھے۔ ایوان صدر آمد پر صدر مسعود پزشکیان کو گلدستہ پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور ایرانی صدر کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اور قلات میں مسلح افراد کا زرد غلام جان گریڈ اسٹیشن پر حملہ۔ مسلح افراد اسٹیشن میں داخل ہوئے، گریڈ اسٹاف اور سیکیورٹی گارڈ کو یرغمال بنایا۔ گریڈ اسٹیشن میں فائرنگ کر کے کنٹرول روم اور ہائی پاور ٹرانسفارمر کو نقصان پہنچایا۔ ترجمان کیسکو کے مطابق 20 مسلح افراد نے 132 kV گریڈ اسٹیشن میں فائرنگ کر کے CDs، کنزرویٹو ٹینک، ریڈیٹر ٹیوب، ACDC پینل، آگزیلری پینل اور دیگر برقی آلات کو نقصان پہنچایا۔ ملک بھر میں مانسون کے دوران بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 299 تک جا پہنچی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 26 جون سے اب تک 299 افراد ہلاک اور 715 زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 140 بچے، 102 مرد اور 57 خواتین شامل ہیں۔ آئندہ ہفتے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مزید بارشوں اور گرج چمک کے ساتھ طوفان کی پیشگوئی۔ اور حکومت کو چینی کی درآمد میں مشکلات، مہنگی چینی درآمد نہ کرنے کا فیصلہ۔ TCP کو چینی کی درآمد کے لیے 4 ٹینڈرز کے جواب میں مہنگی بولیاں موصول ہوئیں۔ 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کا ٹینڈر منسوخ کیے جانے کا امکان۔ ٹینڈر 11 اگست کو کھولا جاتا تھا۔ اس سے قبل بھی TC پر ٹینڈر کو کر چکی ہے۔ گزشتہ ٹینڈر میں 4 کمپنیوں نے بولیاں جمع کروائیں۔ گزشتہ ٹینڈر کے بعد موصول ہونے والی پیشکشوں کے مطابق درآمدی چینی 227 روپے فی کلو تک پاکستان پہنچنا تھا۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ دونوں ممالک میں تناؤ نیوکلیئر جنگ تک بڑھ سکتا تھا، لیکن انہوں نے تجارت کے ذریعے جنگ رکوائی۔ دعویٰ کیا کہ وہ اوسطاً ہر ماہ ایک جنگ رکوا چکے ہیں۔ کل سے ملک گیر تحریک شروع کر رہے ہیں، اگر کسی نے شرارت کی تو جواب ضرور دیا جائے گا۔ PTI رہنما اسد قیصر نے کہا کہ تحریک پرامن ہوگی، پارلیمنٹ بے توقیر ہو چکی ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ صدر PTI آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی گرفتار۔ بھمبر پولیس نے سردار عبدالقیوم نیازی کو جنڈی چونترا سے گرفتار کیا۔ عبدالقیوم نیازی کے 9 مئی کے واقعات میں وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے۔ بنوں میں پولیس چوکی کی فتح خیل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کی جانب سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال، 1 اہلکار شہید، 3 زخمی، شہید کی میت اور زخمی اہلکار اسپتال منتقل۔ وزیر داخلہ کی پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا، کہا پولیس نے جرات سے حملہ ناکام بنایا۔ کراچی میں خواجہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ کا قتل، معاملہ سنگین رخ اختیار کر گیا۔ نامزد پولیس افسر تقدیر آفریدی نے خود کو اور خاندان کو بے گناہ قرار دے دیا۔ معروف کرکٹر شاہد آفریدی کی ثالثی میں فریقین کے درمیان صلح کی کوشش کا حوالہ۔ تقدیر آفریدی نے کہا معاہدے اور دیت کے باوجود خواجہ شمس الاسلام نے الزامات لگائے، ویڈیو میں فائرنگ کرنے والا شخص کوئی اور ہے۔ کراچی میں ملیر 15 کے قریب گھر میں جائیداد کے تنازعے پر فائرنگ سے غیر ملکی خاتون زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق زخمی خاتون نے ناصر نامی شخص سے شادی کی تھی۔ ناصر کا انتقال ہو چکا، غیر ملکی خاتون اپنا حصہ لینے سسرال آئی تھی۔ جھگڑے کے دوران خاتون کے دیور دانش نے فائرنگ کر دی، خاتون کو 2 گولیاں لگیں جبکہ ملزم فرار ہو گیا۔ لاہور میں خاوند کے سامنے بیوی سے اجتماعی زیادتی کا کیس، CCD پولیس کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپا۔ چوہنگ میں مبینہ فائرنگ کے تبادلے میں تیسرا ملزم زاہد ہلاک، ملزمان کی فائرنگ سے سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچا۔ ہلاک ملزم زاہد گینگ ریپ کے وقت موجود تھا۔ کیس کے ملزمان اویس اور ارشاد پہلے ہی مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں۔
लियाकतपुर में सांगला मोरी के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, हादसे के बाद आग भड़क उठी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर पेट्रोल से भरे केन रखे थे जो टक्कर के नतीजे में फट गए। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाबी तबाहकारियों के बाद बहाली के कामों में तेजी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक बेशतर राबता सड़कें, पाशी चैनल्स और बिजली की फराहमी बहाल, जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई। शाहराह बाबू सर पर लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक मलबे से गाड़ियां बरामद हो चुकी हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदा, इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़, 2 तरफ़ा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका पाकिस्तान के वसी तेल के ज़खायर की तलाश और तरक्की में ताउन करेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी सिनर्जिको का अमरीकी कंपनी से मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक रसाई मुमकिन होगी।